الجنة ومصيبهم في النار أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم۔ ایک روز آپ نے فرمایا، اے ابو سفیان، اللہ کی قسم تم ضرور مر جاؤ گے، اور مرنے کے بعد تم ضرور اٹھائے جاؤ گے، اور اٹھائے جانے کے بعد اگر تم اچھے ہوئے اللہ کی جنت میں چلے جاؤ گے، اور اگر تم برے ہوئے تو خدا کی دوزخ میں پھینک دیے جاؤ گے۔ تو میرے محترم بھائیوں، ایک وقت آنے والا ہے، میں آپ اور پوری دنیا کے انسان، آدم سے لے کر آخری انسان تک، مرنے کے بعد ایک بہت بڑے بادشاہ کے سامنے پیش ہونے والے ہیں، اور وہاں ہمیں اپنے کیے دھرے کا جواب دینا پڑے گا، چاہتے ہوئے بھی اور نہ چاہتے ہوئے بھی اللہ کی بارگاہ میں ہمیں کھڑا ہونا پڑے گا۔ تو میرے بھائیوں، یہ دنیا اور اس کے سارے سامان یہ عارضی ہیں، ان کو زوال ہے، ان کو فنا ہے، انہوں نے ٹوٹ جانا ہے، انہوں نے مٹ جانا ہے، اور اگر کوئی چیز باقی رہے گی تو اللہ کا نام باقی رہے گا۔ کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ۔ آج اس چھوٹی سی دنیا میں بادشاہوں کی بادشاہتیں اور ان کے لاؤ لشکر، ان کی لذت اور عیش و عشرت کے سامان، یہ تو بہت جلد ختم ہو جانے والے ہیں، یہ تہذیبیں ٹوٹ جانے والی ہیں، یہ تمدن بگڑ جانے والے ہیں، اور یہ نمود و نمائش بہت جلد ختم ہو جانے والی ہے، اور ہر انسان نے مر کر مٹی کے تلے جانا ہے، چاہے وہ کتنا بھی بڑا انسان ہو، وہ بادشاہ ہو تب بھی، وہ فقیر ہو تب بھی، وہ پیغمبر ہو تب بھی، وہ اس کا مقتدی ہو تب بھی، ہر ایک نے اس راستے سے گزر کر جانا ہے، اور وہ راستہ کیا ہے؟ وہ قبر کا راستہ۔ اس قبر میں ہر انسان کو اترنا پڑے گا، اور اس میں رہنا پڑے گا، کب تک؟ قیامت کے دن تک۔ وہ میری اور آپ کی جنت کا ایک ٹکڑا بھی ہو سکتی ہے، اور وہ قبر کا ایک گڑھا بھی ہو سکتی ہے، اور جو مر جاتا ہے اس کی اسی وقت قیامت قائم ہو جاتی ہے۔ وہ اپنا انجام قبر میں اترتے ہی دیکھ لیتا ہے کہ میں کیا لے کے آیا ہوں، میرے پاس کیا ہے۔ تو خدا جانتا ہے کہ جب ہم قبروں میں اتریں گے تو وہ قبر کی وحشت، اس کی ظلمت، اس کا اندھیرا، اس کی تاریکی ہوگی، یا اس کا نور، اس کی روشنی، اس کے چراغ اور جنت کے باغیچے ہوں گے۔ یہ میرے اللہ کو خبر ہے۔ واقعہ ہماری تو یہی دعا ہے کہ رب العالمین جب ہم قبروں میں اترے تو تیری رضا ہمارے ساتھ ہو، کیونکہ وہاں تو اللہ کا انس ہوا، اللہ کی دوستی ہوئی، اللہ کا ساتھ ہوا، تو تبھی جا کر وہ تنہائیاں کٹے گی۔ اگر وہاں اللہ کا ساتھ ہی نہ ہوا، اس کا انس اور محبت ہی نہ ہوئی، اس کا پیار ہی شامل نہ حال ہوا، تو قیامت تک معلوم نہیں کتنے
کتنے ہزار برس ہیں، کتنے سینکڑوں برس ہیں، اس قبر کی تنہائیوں میں کیسے گزاریں گے؟ رات تو ایک بھی تنہائی کی کوئی کاٹ نہیں سکتا۔ تو میرے بھائیوں، اس کے بعد پھر ایک دن آنے والا ہے، قبر کے بعد پھر ایک دن آنے والا ہے جس کا وقت میرے اللہ نے چھپا کر رکھا، نبیوں سے بھی، غیر نبیوں سے بھی، اور وہ دن ہے قیامت کا۔ اَمَّ يَتَسَاءَلُونَ عَنِ النَّبَإِ الْعَظِيمِ الَّذِي هُمْ فِيهِ مُخْتَلِفُونَ كَلَّا سَيَعْلَمُونَ ثُمَّ كَلَّا سَيَعْلَمُونَ کہ ہم نے اس کا وقت نہیں کسی کو بتایا، لیکن اس وقت نے آنا ہے، اور اس کی آمد کیسے ہوگی؟ بڑی ہولناک ہوگی۔ قرآن مجید اس کا ذکر کرتا ہے کہ وہ جب قیامت کا دن آئے گا تو کیسے آئے گا؟ اِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا إِذَا السَّمَاءُ انفطرت وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ يَا أَيُّهَا الْإِنسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ وَإِذَا النُّجُومُ انكَدَرَتْ وَإِذَا الْجِبَالُ سُجِّرَتْ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ۔ یہ لمبی آیات ہے، 30واں پارہ تو بڑا پڑا ہے قیامت کے منظر سے کہ جب ہم زمین و آسمان کو ہلا دیں گے، چاند بے نور ہو جائے گا، سورج اپنی روشنی کھو بیٹھے گا، 10 ماہ کی گابن اونٹنی اپنا بچہ پھینک دے گی، اور زندہ دفن کی ہوئی بچیوں کو ہم لے آئیں گے، ستارے ٹوٹ جائیں گے، زمین پھٹ جائے گی، آسمان زندہ ہو جائے گا، اور ایک ایسا دھماکہ ہوگا کہ انسان کہے گا کہ اس زمین کو کیا ہو گیا، آخر یہ کیا ہو رہا ہے؟ تو انسان کی آنکھیں پتھرا جائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک خطبہ جمعہ دے رہے تھے، اس میں اللہ کی قدرت بیان کر رہے ہیں، اللہ کی طاقت بیان کر رہے ہیں۔ تو آپ نے سورہ زمر کی یہ آیتیں پڑھی، وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ، لوگوں تم نے اللہ کی قدر ہی نہیں کی جیسے اس کی قدر کرنے کا حق تھا، تم نے اللہ کو اس طرح جانا ہی نہیں جس طرح اللہ کی ذات کو جاننے کا حق تھا، اور اللہ کی طاقت کا تمہیں اس وقت پتہ چلے گا جب اللہ قیامت کے دن کیا کرے گا، ایسے کرے گا وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اللہ اپنے بائیں ہاتھ سے ایسے کرے گا، یہ سورہ زمر ہے، وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اللہ بائیں ہاتھ سے یوں کرے گا، ساتوں زمین جو اس کے اندر پانی، پہاڑ، گلیشیر، تہیں، خاک کے اندر جو بھی چھپا ہوا ہے، ایک جھپٹ میں، ایک جذب میں، ایک جھپٹ میں یوں پکڑ لے گا اور اپنی 5 انگلیوں کے اندر کر لے گا۔ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ، اور اللہ اپنے دائیں ہاتھ سے، اللہ اپنے دائیں ہاتھ سے، وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ، ساتوں آسمان، افلاک اور اس کے اندر جو کچھ ہے چرم تک ہے، اللہ دائیں ہاتھ سے ایسے کرے گا، وَالْأَرْضُ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ۔ پھر آپ نے فرمایا میرا اللہ پھر ایسے ایسے کرے گا، ایسے ایسے، حدیث میں آتا ہے کہ حضور ایسے ایسے کرتے، اتنے جذباتی ہو گئے، اتنے جذباتی ہو گئے کہ قریب تھا کہ آپ کہیں ممبر سے گرنا پڑے،
آپ ایسے کرنے لگے اور ساتھ فرمانے لگے کہ وہ اللہ جو ساتوں زمینوں کو، ساتوں آسمانوں کو، ساری کائنات کو اپنی ان 5 ادھر 10 انگلیوں میں لے کر یوں گھمائے گا اور یہ کائنات کا سارا نقشہ ایک لمحے میں توڑ کے اور بدل کے رکھ دے گا۔ سبحانہ و تعالی عما یشرکون۔ اے لوگوں جن کو تم اللہ کا شریک کرتے ہو، ان کی اوقات کیا ہے؟ ان کی اوقات کیا ہے؟ اور پھر میرا اللہ ہر چیز کو موت دے دیتا ہوں توڑ کر۔ یہ جتنے اجرام فلکی نظر آتے ہیں پہاڑ زمین کے توڑ دے گا، اور قرآن مجید کو تو اس کے پر نقشے بیان کرتا ہے۔ آج پہاڑ جن کی سختی کو دیکھ کر انسان حیران رہ جاتا ہے، کل یہ روئی کے گالوں کی طرح فضاؤں میں اڑتے پھریں گے، روئی کے گالوں کی طرح فضاؤں میں اڑتے پھریں گے اور ان کی یہ حیثیت ہو جائے گی۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ ہر چیز کو موت دے دے، اور اس اسرائیل کو بھی موت مل جائے گی جو موت کا فرشتہ ہے، اس اسرافیل کو بھی موت مل جائے گی جس کے ہاتھ میں سور ہوگا، اس جبریل کو بھی موت مل جائے گی جسے اللہ روح القدس کہتا ہے، اور ملائکہ بھی کہتے ہیں، نبی بھی کہتے ہیں۔ ہر چیز دھڑام زمین پہ خاموشی ہو جائے گی، سناٹا ہو جائے گا، کوئی چیز زندہ نہیں، کوئی چیز زندہ نہیں۔ اور یہ وہ منظر ہے جس کے بارے میں فرمایا کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال۔ اور پھر اللہ کی ذات تنہا اکیلی، پھر اللہ کی طرف سے ایک آواز آئے گی، این الملوک، فرعون کہاں ہے، حامان کہاں ہے، سکندر یونانی کا، یہ میں ترجمہ کر رہا ہوں، این الملوک، دنیا کے طاقتور بادشاہ جو اپنی بادشاہت کے کام میں باغی بن گئے تھے، مجھے للکارتے تھے، برگریوں کو للکارتے تھے، حق کی کشمکش میں باطل کے ساتھ ہوتے تھے اور میرے نیک بندوں پہ ظلم کرتے تھے۔ این الملوک، وہ بادشاہ کہاں ہے، سب تو ہے۔ این الجبارون، دنیا پہ جبر اور قہر کر کے اللہ کی مخلوق کو سکھانے والے جبار کہاں ہیں؟ کوئی سر نہیں اٹھائے گا، کوئی بولنے کی ضرورت نہیں کرے گا۔ پھر اللہ کی ذات کہے گی لمن الملک اليوم، لمن الملک اليوم، بتاؤ آج بادشاہ کس کی ہے؟ لمن الملک اليوم، آج بادشاہ کس کی ہے؟ 3 بار پھر اللہ کہے، جب کوئی جواب نہیں آئے گا تو پھر میرا اللہ خود جواب دے گا، للہ الواحد القہار، آج ساری بادشاہتیں ایک قہار خدا کے لیے، قہار، رحمان خدا نے کہا، یہاں یہ نہیں کہا کہ رحمان خدا کی بادشاہت ہے، کہا للہ الواحد القہار، آج قہار بادشاہ کی طاقتیں ہیں، وہ رحمان بھی ہے، وہ رحیم بھی ہے، لیکن وہ جبار بھی ہے اور قہار بھی ہے۔ آج ہمیں یہ تو یاد ہے اللہ رحمان ہے، لیکن ہم یہ بھول گئے کہ وہ جبار اور قہار بھی ہے، یہ آج بھول گئے ہم۔ آج ہمیں یہ یاد نہیں ہے کہ وہ قیامت کے دن اس کی رحمت کا دن بھی ہوگا، لیکن اس کے قہر کا دن بھی ہوگا، اس کے جبر کا دن بھی ہوگا، اس کی طاقت کا دن بھی ہوگا۔ سنفرغ لکم ایھا الثقلان، اے جن اور انسان، جب تو قیامت کے دن آؤ گے تمہیں پتہ چل جائے گا کہ خدا کیا ہے۔ سنفرغ لکم ایھا الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان، تمہیں پتہ چلے گا کہ اللہ کیا ہے قیامت کے دن۔ اور جب
اللہ ساری کائنات کو زندہ کر دے گا اور اپنی بارگاہ میں کھڑا کر دے گا. یہ آدم سے حضور تک سارے نبی کھڑے ہیں. جبریل سے لے کر چھوٹے سے چھوٹا فرشتہ کھڑا ہے. مطیع بھی ہے, نافرمان بھی, لیکن ہے سناٹا, بالکل سناٹا, خاموشی چاروں طرف. کوئی بولنے کی جرات نہیں کرتا. جس کے متعلق فرمایا من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ, کسی کی جرات نہ ہوگی کہ اللہ کی اجازت کے بغیر ایک جملہ بھی بول سکے. اور قیامت کے دن کا سب سے بڑا انسان, سب سے بڑا مہمان وہ کون ہوں گے؟ اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. قیامت کے سب سے بڑے اللہ کے مہمان ہمارے نبی ہوں. اور آپ فرماتے ہیں وَأَنَا خَطِيبُهُمْ إِذَا سَكَتُوا, جب پوری انسانیت چپ ہو جائے گی میں بولوں گا, میں وَأَنَا خَطِيبُهُمْ إِذَا سَكَتُوا, جب آدم چپ, نوح چپ, ابراہیم خاموش, یعقوب, اسحاق, شعیب, موسیٰ, کلیم, عیسیٰ روح اللہ جیسے بڑے بڑے نبی چپ ہو جائیں گے, وَأَنَا خَطِيبُهُمْ, میں ان کا ترجمان بن کر خدا کی بارگاہ میں. کیا شان احمدی کا چمن میں ظہور ہے. میں پھر بولوں گا اور حضور بھی کیسے بولیں گے؟ وہ قہار رب اس وقت ہوگا اور حضور کیسے بولیں گے؟ آپ فرماتے ہیں اللہ کے سامنے آ کر اس کے عرش کے سائے تلے سجدے میں پڑ جائیں. 7 دن 7 راتیں میں اللہ کی تسبیح بیان کرتا رہا, اللہ کی کبریائی بیان کرتا رہا, اللہ کی بڑائی بیان کرتا رہا. سبحان اللہ, سبحان اللہ, اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر, سبحان اللہ, الحمدللہ. اللہ کی حمد و ثنا 7 دن 7 راتیں بولتا رہوں گا. اس کے بعد آواز آئے گی سر توتا میرے حبیب سر اٹھاؤ تیرا خدا تجھے راضی کرے گا. سبحان اللہ. ہمارے پیغمبر بھی اتنی لمبی خوشامد کرنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں اجازت ملے گی تب بولے گی. اور آج کیسا عقیدہ ہے ہم مسلمانوں کا کمزور. کوئی بات نہیں, جو جی چاہتا ہے کرو. ہماری فلاں سرکار ہے, ہمارا فلاں سہارا ہے, ہمارا فلاں واسطہ ہے, ہمارا فلاں وسیلہ ہے, میں فلاں کا منظور نظر ہوں, میری بگڑی بنے گی, میری الجھی سلجھے گی, میری مشکل آسان ہوگی. ہمیں کوئی فکر نہیں. جنت فلاں کی, ہم فلاں کے, فلاں اللہ کا, ہم اس کے. ہمیں کوئی کیا کہے گا؟ نماز میں کیا ہے, روزے میں کیا ہے, زکات میں کیا ہے, ہاتھ دھونے میں, وضو کرنے میں کیا ہے, یہ راتوں کو اٹھنے میں کیا ہے. فلاں شخصیت کے بندھن سے بن جاؤ, بگڑی بن جائے گی, آسان ہو جائے گی. اور یہاں تو نبی آخر الزمان کا یہ حال ہے کہ وہ بھی اللہ کی حمد کے بغیر بولنے کی ضرورت نہیں کرتا. وما قدر اللہ حق قدری, تم نے اللہ کی قدر ہی نہیں کی جس طرح قدر کرنے کا حق. جب کوئی نہیں بول سکے گا یہ حال ہوگا. اب اللہ کی ذات فرماتے ہیں کہ کائنات کو جب میں جمع کر لوں گا تو کوئی باغی بھاگ نہیں سکے گا, کوئی بزرگ دوڑ نہیں سکے گا. اور میں کہوں گا اگر کسی کی ضرورت ہے تو بھاگ کر دیکھ لے. لا تنفذون الا بسلطان, کسی کی ضرورت ہے تو میرے آسمان, میری زمین سے نکل کر دیکھ لے. یسر علیکم شباب من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان. کچھ مجرم بھاگنے کی کوشش کریں گے, ان کے آگے دائیں بائیں سے میں آگ چھوڑوں گا, آگ کی لپٹیں اسے واپس میری بارگاہ میں واپس لے آئے. کوئی دوڑ نہیں سکے. ہم ایک آواز دیں گے فامتازوا اليوم ایھا المجرمون, نیک ادھر ہو جاؤ, بد ادھر ہو جاؤ. کسی بد کی ضرورت نہیں ہوگی کہ نیکوں میں شامل ہو جائے.
ایسے نہیں ہوگا. کوئی دو نہیں چلے گا, کوئی فریب نہیں چلے گا, کوئی دھوکہ نہیں چلے گا, کوئی جان نہیں چلے جائے, کوئی مجرم رشوت نہیں دے سکے گا, کوئی سفارش نہیں کرا سکے گا, کوئی زور نہیں دکھا سکے گا. ایک آزاد اللہ کی یعرف المجرمون بسیماہم ویؤخذ بالنواصی والاقدام. ہم دور سے دیکھ لیں گے کہ مجرم کون ہے اور نیکوکار کون ہے. وجوہ یومئذ ناعمہ لساجدہ راضیہ فی جنۃ عالیہ لا تسمع فیہا لاغیہ فیہا عین جاریہ فیہا سرر مرفوعہ. کیونکہ میرے نیکوکار بندوں کے چہرے چودنی کے چاند کی طرح چمک رہے ہوں. ووجوہ یومئذ مسفرہ ضاحکۃ مستبشرہ ووجوہ یومئذ علیہا غبرہ ترہقھا قطرہ اولئک ھم الکفرۃ الفجرہ. اور کچھ چہرے چودھویں کی چاند کی طرح اور کچھ چہرے اترے ہوئے, زرد, پیلے, جھکے ہوئے, شرمسار, شرمندہ, ناکام. دور سے ہی ہم پہچان کر جدا جدا کرتے ہیں. اور کیا کریں گے؟ ایک دائیں ہاتھ کھڑے کر دیں گے, ایک بائیں ہاتھ کھڑے کر دیں گے. یہ دائیں ہاتھ والے کامیاب, یہ بائیں ہاتھ والے ناکام. اور قرآن مجید کیا کہتا ہے؟ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ. دائیں ہاتھ والوں کو نامہ اعمال ان کے دائیں ہاتھ. یہ رہو بھئی, یہ رہا آپ کی کامیابی کا پروانہ. سورہ الحاقہ کیا منظر؟ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ إِنِّي ظَنَنتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ. وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ يَا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ مَا أَغْنَىٰ عَنِّي مَالِيَهْ هَلَكَ عَنِّي سُلْطَانِيَهْ خُذُوهُ فَغُلُّوهُ ثُمَّ الْجَحِيمَ صَلُّوهُ ثُمَّ فِي سِلْسِلَةٍ ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم أو كما قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد. جس کا نامہ عمل اس کے دائیں ہاتھ میں مل گیا تو وہ کیا کرے گا؟ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ. خوشی سے چھلاکے لگائے گا اور بھاگے گا اور لوگوں سے کہے گا هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ. دیکھو میری کامیابی کا پروانہ, یہ دیکھو. اور ساتھ کیا کہے گا؟ مجھے اس لیے ملا انی ظننت انی ملاق حسابیہ. زندگی میں دن رات میں کامتا رہتا تھا کہ یا اللہ تیری ملاقات کے وقت بنے گا کیا. وہ دنیا کا خوف, وہ دنیا میں اللہ کا ڈر آج مجھے یہاں لے آیا کہ میرا خدا مجھ پہ راضی ہو. فَوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ. لو بھی آپ تیری مرضی کی زندگی. فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ. اونچے باغات. قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ. ہر اس کے قریب. كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ. تم دنیا میری مرضی کے مطابق گزار کے آئے, آج جنت میں زندگی اپنی مرضی سے گزار. یہ تو ہے کامیاب آدمی کیا بیان. آگے فرمایا وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ. جس کو بائیں ہاتھ میں نامہ عمل ملا, ناکام آدمی, نامراد آدمی, بدبخت بدقسمت آدمی دیکھے گا ناکامی کا نامہ عمل, کیا کہے گا؟ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ. کاش کہ یہ نامہ عمل آج مجھے نہ ملتا. وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ. دنیا میں میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ یہ منظر بھی آنے والا ہے. یا لیتہا کانت القاضیہ. کاش میں مرنے کے بعد جیتا ہی نہ. ما اغنی عنی مالیہ. میرا مال بھی میرے کام نہیں آیا.
حلقانی سلطانیہ، میری سلطانی بھی میرے سامنے آئے. پھر اللہ کہے گا خذوہ فغلوہ، اسے پکڑ لو اور زنجیروں میں باندھ دو. فاسلکوہ، دوزخ میں لے جاؤ. انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم، دنیا میں میرے بجائے اپنی عظمت کے ڈنکے بجاتا تھا. میری عظمت کے بجائے اپنی عظمت کے ڈنکے بجاتا تھا. لے جاؤ میری دوزخ. اور آگے سورہ زمر میں اور منظر اس طرح بیان کیا کہ جب ہم انہیں دوزخ کی طرف چلائیں گے، وسیق الذین کفروا الی جہنم زمرا، وسیق الذین کفروا الی جہنم زمرا حتی اذا جاءوها فتحت ابوابها وقال لهم خزنتها الم یأتکم رسل منکم یتلون علیکم آیات ربکم وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَٰذَا قَالُوا بَلَىٰ وَلَٰكِنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ الْعَذَابِ عَلَى الْكَافِرِينَ قِيلَ ادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا فَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ. جب یہ کافر گروہ جہنم کے دروازے پہ پہنچے گا تو جہنم کے دروازے کہیں گے أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنكُمْ يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِ رَبِّكُمْ، تو تمہیں کسی نے نہیں بتایا تھا کہ یہ دوزخ بھی ہے؟ قَالُوا بَلَىٰ، کہیں گے جی بتایا تھا. وَلَٰكِنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ الْعَذَابِ عَلَى الْكَافِرِينَ، لیکن کیا کرے ہم پہ ہماری بدبختی غالب آ گئی. لیکن یہ جواب انہیں بچا تو نہیں سکے گا. ناکام طالب علم کو یہ جواب کہ مجھے جاگ نہیں آئی، میں پڑھ نہیں سکا، اسے امتحان کی ناکامی سے بچا نہیں سکتا یہ جواب. قیل ادخلوا ابواب جہنم، تو جہنم کے اندر داخل ہو جاؤ. فبئس مثوى المتکبرین، متکبروں کا ٹھکانہ ہم نے یہی بنایا. عرض کا دوسرا لفظ وسیق الذین اتقوا ربهم الی الجنۃ زمرا، کہ میں اپنے مہمان متقی بندوں کو جنت کی طرف بھی گروہ در گروہ لے کے چلوں گا. حتی اذا جاءوها وفتحت ابوابها، جب یہ میری جنت کے دروازوں پہ پہنچیں گے، جنت کے دروازوں پہ پہنچیں گے تو ہم کیا کریں گے؟ سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین، میں اپنے ملائکہ کو قطار اندر قطار ان کے استقبال کے لیے کھڑا کر دوں گا. اور ایک سرحد خاص سے لے کر سرحد خاص تک میرے نیکوکار بندوں کے استقبال کے لیے فرشتے کھڑے ہو کر کیا کریں گے؟ سلام علیکم. آنے والے مہمانوں کو میرے ملائکہ سلام کریں گے. سلام 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 قولا من رب الرحیم، اور ان کے بعد میں بھی اپنے بندوں کو سلام کروں گا. طبتم فادخلوها خالدین، پھر میں کہوں گا مبارک اے میرے نیکوکار بندوں، مبارک فادخلوها خالدین، اب میں تمہیں اپنی جنت سے کبھی نکالوں گا نہیں. وقیل الحمد للہ الذی اورثنا الارض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم اجر العاملین. اور میرے بندے جنت پہ جا کر کہیں گے تعریف تیری اے پروردگار، تعریف تیری کہ تیری رحمت سے ہم تیری جنت پہ آن پہنچے. نتبوأ من الجنة حيث نشاء، اب ہمارا جہاں جی چاہے ہم جنت پہ رہے، ہمیں کوئی روکنے والا نہیں. تو میرے بھائیوں، یہ ہے حقیقت اس دنیا اور آخرت. یہ حقیقت ہے، اور یہ حقیقت ہمیں بتائی کس نے؟ یہ تو بتا. یہ حقیقت ہمیں قرآن نے بتائی. تو اس ماہ میں نازل ہوا، میں اپنی بات کی طرف پیچھے آؤں، تو اس ماہ میں نازل ہوا، اس قرآن نے ہمیں یہ بات بتائی. اور اگر یہ قرآن نہ اترتا تو کیا ہوتا پھر؟
اگر آج یہ قرآن نہ ہوتا تو ہمارے مسجود بھی حجر و شجر ہوتے، ہم بھی، ہماری پیشانیاں بھی آستینوں پہ جھک رہی ہوتی، ہم بھی درباروں کے پجاری ہوتے، اور ہم بھی آوارہ ہوتے، ہمارے خدا پتہ نہیں جانور ہوتے یا سانپ ہوتے، سورج ہوتا یا چاند ہوتے، ستارے یا کہکشاؤں کو ہم پوج رہے ہوتے، آپ یا پانی کے بندے ہوتے، ہمیں کچھ خبر نہیں، ہم مندروں میں گھنٹیاں بجا رہے ہوتے یا آستانوں پہ سلام کر کے اپنی نجات کے سامان تلاش کر رہے ہوتے۔ یہ قرآن ہے جس نے انسانوں کی ڈوبتی ہوئی کشتی کو بچایا ہے، کہ جو کفر و شرک کے بھنور میں پھنسی ہوئی انسانی کشتی تھی اسے بندرے دی ہیں، انہیں روشن چراغ دیے ہیں، اور بھٹکتے ہوئے قافلوں کو منظر قرآن میں دکھائی ہے۔ اور اگر قرآن کا ہوتا تو آج کعبہ سجدوں سے آباد نہ ہوتا، قرآن نہ ہوتا تو آج لبیک کی صدائیں حرم میں نہ ہوتی، اگر قرآن نہ ہوتا تو آج یہ مسجد آباد نہ ہوتی، یہ ممبر نہ ہوتے، یہ گنبد و مینار نہ ہوتے، یہ رمضان کے روزے صدقہ و خیرات نہ ہوتا، یہ سجدے رکوع و قیام نہ ہوتے، یہ خلق خدا کی فلاح کا عمل نہ ہوتا، یہ دنیا کی خیر نہ ہوتی، انسان بازاروں میں بک رہے ہوتے، بے گناہ بچیاں ذبح ہو رہی ہوتی، جہالت کی گود میں انسان رہتا، انسان کو کبھی خبر نہ ہوتی کہ میں کیا ہوں، میرا خدا کیا ہے۔ ہدی للناس وبینات من الہدی، یہ قرآن ہے، قرآن، اور اس کی نعمت کا شکرانہ ادا کرنا اس کا نام روزہ ہے، اس کا نام روزہ ہے۔ تو میرے بھائیوں، قرآن وہ ہے جس نے جہالت کی گود میں پلنے والوں کو بزم علم و ادب کا صدر نشین بنایا، بھیڑ بکریاں چرانے والوں کو انسانیت کا معلم بنا دیا، اور اونٹ چرانے والوں کو عمر بن خطاب بنا دیا، اور غلامی کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے بلال جیسوں کو جنت کا مہمان بنا دیا۔ یہ ہے تمہاری کتاب قرآن مجید، جسے ہم نے اتنا ہلکا لے لیا۔ یہ تبدیلی کی کتاب تھی، اور اس نے قوموں کو تبدیل کیا ہے۔ جو اس سے جڑا اونچا ہو گیا، جو اس سے پھیلا رسوا ہو گیا، جو اس سے رشتہ جوڑا عزت پا گیا، اور جس نے رشتہ توڑا دنیا میں ذلیل ہو گیا۔ اس قرآن کی آواز ہے، موسم بھی ٹھنڈا ہے، جمعۃ الوداع بھی ہے، اور اگر 2-4 منٹ آگے پیچھے ہو جائے تو طبیعتوں پہ یہ گرا نہ گزرے۔ اس کی آواز ہے اسی کتاب کی، یہ امید کی کتاب ہے، یہ نا امیدی کی کتاب نہیں، یہ اللہ کی معرفت و پہچان کی کتاب ہے، یہ ظلمتوں اور اندھیروں کی کتاب نہیں، یہ اللہ تک پہنچنے کی کتاب ہے، اللہ اور بندے کے درمیان رکاوٹ نہیں، یہ وسیلے نہیں تلاش کرتی، یہ بندے اور خدا کے درمیان رکاوٹیں نہیں ڈالتی۔ یہ اللہ کی کتاب کہتی ہے، قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَتِ اللَّهِ۔ اور اس لیے کہتے ہیں نا کہ مایوسی کفر ہے، امیدیں، قرآن امیدیں کراتا ہے، امیدیں کراتا ہے۔ اے بندو آ جاؤ، اے بندو آ جاؤ، اپنی جانوں پہ جنہوں نے ظلم کیے ہیں، میں کیا تمہارے انتظار میں بیٹھا ہوں۔ جنہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کیے ہیں، چلے آؤ میری طرف، آ جاؤ، آ جاؤ۔ یا عبادی لو بلغت ذنوبک عنان السماء ثم استغفرتنی لغفرتک ولا ابالی۔ اے میرے بندے، اگر تیرے گناہ زمین سے لے کر آسمان تک پہنچ جائے
اور تو پھر مجھے آ کر کہے اے اللہ مجھے معاف کر دے، میں تمہیں معاف کر دوں تو مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں اور مجھے کسی کی پرواہ نہیں ہے، میں وہی ہوں کہ بنی اسرائیل کے اس 70 انسانوں کو قتل کرنے والوں کو میں نے معاف کیا ہے، بنی اسرائیل کے طفل کو میں نے معاف کیا ہے۔ میں محتاج نہیں ہوں کسی کے مشورے کا، اور میں محتاج نہیں ہوں کسی سے پوچھنے کا، کوئی بات نہیں، چلے آؤ میرے پاس، میری رحمت کے دروازے کھلے ہیں، اور جو بھی آئے گا میری رحمت میں مانگے گا میں اس کے لیے اس کی جھولی کو بھر دوں گا، ناکام نہ ہونا، نامراد نہ ہونا، مایوس نہ ہونا، چلے آؤ میری طرف۔ تو یہ قرآن اللہ کی رضا کے راستے بتاتی ہے۔ اور پھر میں کہانا چاہتا ہوں جہاں میں میرے دین میں ابتدا میں تھا کہ یاد رہیے کوئی توبہ، کوئی رحمت کی طرف، کوئی بخشش کی طرف تب تک ممکن نہیں ہے جب تک آپ کے والدین آپ پہ راضی نہیں۔ اللہ کی رضا والد کی رضا میں ہے، اللہ کی ناراضگی والد کی ناراضگی میں حدیث ہے، رضا رب فی رضا الوالد، رب کی رضا والد کی رضا میں ہے، اللہ کی ناراضگی والد کی ناراضگی میں۔ آپ کی توبہ، آپ کا روزہ، آپ کی تراویح، آپ کے آنسو، آپ کی ہچکیاں، آپ کے جسم کا کانپنا، آپ کی توبہ، یہ کوئی معنی نہیں رکھتی اگر آپ پر آپ کے والدین ناراض ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ ایسے رشتے ہیں، میں ممبر پہ ہوں، روزے میں ہوں، وضو میں ہوں، جھوٹ تو ایسے مسلمان کو نہیں بولنا چاہیے۔ میرے والدین زندہ نہیں ہیں، میری والدہ بچپن میں چھوٹا سا فوت ہو گئے، والد صاحب بھی وہ بڑی عمر پا کر فوت ہو گئے۔ اللہ کی قسم جب میں کسی بوڑھی ماں کو دیکھتا ہوں یا بوڑھے باپ کو، اس کا بیٹا اسے سہارا دے کے لے جا رہا ہو، تو مجھے تو کم از کم رشک آتا ہے کہ کاش ہماری والدہ بھی ہوتی، اے اللہ ہم بھی اس کے ساتھ یوں سہارا بن کے چلتے اور تیری رضائیں ملتی۔ باپ زندہ ہوتا تو خدا کی قسم یہ نعمت جب نہیں رہتی تو پھر اس کا احساس ہوتا ہے، جب یہ نعمت ہوتی ہے نا تو پھر اس کا احساس ہی نہیں ہوتا۔ جیسے جس کی بیٹا نہ ہو، جس کے 10 بیٹے ہوں، اسے تو بیٹے کا احساس ہی نہیں ہے کہ بیٹا نعمت کیسی ہوتی۔ جب بیٹا نہیں ہوتا تب پتہ چلتا ہے کہ بیٹے کی حیثیت کیا ہے۔ بیٹیوں والوں سے پوچھو، جن ماؤں کے پاس صرف بیٹیاں ہیں، بیٹا نہیں، ان سے بیٹے کی قدر پوچھو۔ اللہ سے دعا ہے کہ جن کے پاس بیٹیاں ہی بیٹیاں ہیں، یا اللہ اپنے خزانوں سے انہیں بیٹے بھی دے، اور یا اللہ جن کے پاس اولاد ہے ہی نہیں اور تیری اس نعمت کے طلبگار ہیں، الہی میں بیٹے بیٹیاں ملا کے عطا کر۔ وہ اسی طرح والدین ایسی نعمت ہے کہ تمہیں پتہ ہی نہیں، پتہ ہی نہیں انسان کو کہ یہ کیسی نعمت ہے۔ آپ دیکھیں، آپ سو رہے ہوتے وہ آپ کے لیے جاگ رہے ہوتے، آپ ٹھنڈے کمرے میں وہ گرمی میں آپ کے لیے کام کر رہا ہے، آپ سو رہے ہیں آپ کے مستقبل کے نقشے بنا رہا ہے، آپ کے لیے تاج محل بنا رہا ہے، آپ کے مستقبل کے لیے پتہ نہیں اپنی جان پہ کیا کیا ظلم باپ کر رہا ہے۔ اس باپ کا دل مت دکھاؤ، کیونکہ جب یہ باپ نہیں رہتا تو انسان پورے معاشرے کا محتاج ہو جاتا ہے۔ جب باپ نہیں ہوتا آدمی پورے معاشرے کا محتاج ہو جاتا ہے۔ ماں نہ ہو تو محتاج نہیں ہوتا، اسی لیے جس کا باپ نہ ہو اس کو یتیم کہتے ہیں، جس کا باپ نہ ہو اس کو یتیم کہتے ہیں۔
اور جب باپ نہیں ہوتا تو انسان پورے معاشرے کا محتاج ہو جاتا. اور اس لیے باپ زندہ رہے تو بیٹا کسی کا محتاج نہیں ہوتا. اللہ ہر آدمی کو یہ نعمتیں تامہ عطا فرمائے. جن کے والدین زندہ ہیں اگر وہ ناراض تو عید الفطر کے چاند کے طلوع ہونے سے پہلے انہیں راضی کرو، ورنہ عید الفطر کے ہزاروں چاند اس ناراض باپ کی عید کو اچھا نہیں کریں گے. کیونکہ آپ جہاں بھی چلے جائیں باپ کا دل آپ کے ساتھ ہی ڈرتا ہے. آپ ناراض نہیں ڈراتی، باپ کے ذہن میں اپنی ہی اولاد کی تصویر ہوتی ہے. میں تو کبھی کبھی کہتا ہوں چچا مامو بڑے پیارے رشتے ہیں لیکن باپ کا متبادل نہیں ہے. خالہ پھوپھی بڑے پیارے رشتے ہیں لیکن ماں کا متبادل نہیں ہو سکتے. ان کا متبادل دنیا میں رشتہ اللہ نے پہلے نہیں کیا. اور قرآن مجید کا کتاب کو سنو، فَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. جن رب نے فیصلہ کیا ہے عبادت اللہ کی ہوگی اور والدین کی کسی صورت میں نافرمانی نہیں ہوگی. ان کے لیے بچہ ان کے سامنے امیدت ہے اور انہیں کہہ جاتا ہے کہ اس طرح رحم فرما جس طرح بچپن میں یہ مجھے پالا کرتے. ہمیں کیا خبر کہ ہماری ماں اور باپ نے جب ہم شعور سے خالی تھے ہمارے لیے کیا کیا کیا. تو اس لیے میرے بھائیوں جن کے والدین زندہ ہے قدر کریں، ان کا احترام کریں، ان سے مقابلے نہ کریں. ان سے یہ نہ کہیں کہ تو میرا مال خرچ کرتا ہے، میری دکان سے پیسے زیادہ لے کے چلا جاتا ہے. باپ بڑا فضول خرچ ہے، ہم کہتے ہیں باپ بڑا فضول خرچ ہے، پیسے بڑے خرچ کرتا ہے. میرے باپ کو عقل نہیں، سمجھدار نہیں، ہم کہتے ہیں یا دانش والے ہم بڑے فلسفی اور دانشور اور دانش مند ہیں. باپ بیوقوف ہے، ان پڑھ ہے، ڈگری نہیں ہے اس کے پاس، اسے میرے دوستوں میں بیٹھنا نہیں آتا. وہ کچھ خدا سے ڈرو جن کے بارے میں ناراض ہیں، اگرچہ ان کا ہی موقف ٹھیک نہیں والدین کا یہ نہیں کر لو. ان کا موقف ٹھیک بھی نہیں، اس کے باوجود اپنے والدین سے معافی مانگو. اللہ تمہیں اونچا کرے گا، اللہ تمہیں رنگ لگائے گا، اللہ تمہیں دو جہان کی سعادتیں اور عزتیں عطا کرے گا. باپ کے سامنے جھکنے سے ناک نیچے نہیں ہوتی، باپ کے سامنے جھکنے سے عزت کم نہیں ہوتی. باپ کے سامنے ماں کے سامنے جھکنے سے اللہ عزت کو اونچا کرتا ہے. اللہ عزت کو جان لگاتا ہے. عید سے پہلے یہ مجبور لوگ بوڑھے والدین مجبور ہوتے ہیں اور مجبوروں کی مدد کرو. عید آ رہی ہے، وہ یتیم ہو تب بھی، وہ بیوہ ہو تب بھی، وہ مزدور ہو پھر بھی، وہ غریب پڑوسی ہو پھر بھی، اور اس کے لیے ترغیب کی، صدقہ شکر کی کہ شکرانہ دو عید کے قریب آ کر، تاکہ ہر غریب آدمی تمہاری خوشی میں شامل ہو جائے. اور اس سال 150 روپیہ مقرر کیا ہے میں نے اپنے انداز سے فی کس کہ یہ فطرانہ جائے ہر گھر میں.
اور غریب مجبور یتیم بے بس مجبور وہ آپ کی عید کی خوشیوں میں شامل ہو جائے اور عید کے دن اپنے دسترخوانوں پہ یتیموں کو بٹھاؤ، مزدوروں کو بٹھاؤ، غریبوں کو لے کر جاؤ، اپنی جھوٹی چتراہٹ کے چکر میں مت پڑو، بڑے بڑے دوستوں سے ملنے کی بجائے اپنے غریب دوستوں کے عید کے دن ملنے کو ترجیح دو، اللہ اس سے حقیقی اور روحانی لذت اور خوشی عطا کرے گا۔ بڑی بڑی باتیں کرنا، چودھری بننا، چتراہٹ کی باتیں کرنا، اپنے بڑے بڑے تعارف کروانا، اپنی بڑی بڑی دوستیاں ظاہر کرنا، اپنے بات کو ظاہر کرنا، اپنی گاڑیوں کو دکھانا، اس سے غریبوں کے دل مت دکھاؤ، انہیں اپنی خوشیوں میں شامل کرو۔ یہ پہلا سبق تھا کتاب ہدا کا، یہ پہلا سبق تھا کتاب ہدا کا کہ مخلوق ساری ہے قربا خدا کا، کہ مخلوق ساری ہے قربا خدا کا، یہی ہے عبادت، یہی دین و ایمان کہ کام آئے دنیا میں انسان میں انسان۔ یہ قرآن کا پہلا سبق، کتاب ہدا کی یہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ یہ کتاب ہدا کا پہلا سبق ہے، اپنی خوشیوں میں ان لوگوں کو شامل کرو جو مایوس ہیں۔ غربت میں خلاف نے لوگوں کی کمر کو توڑا کر رکھا ہے۔ پھر یہ وبا جس کی وجہ سے غربت کے سارے معاشرے میں مڑ رہا ہے، خوشحال طبقہ اپنا کردار ادا کرے، مالدار طبقہ ذمہ دار طبقہ، جس کے پاس جنس ہے خرچہ ہے، اشر ادا کرے، وہ گھر گھر چولہے نہیں جلتے، وہاں اشر پہنچائیں، زکات پہنچائیں ان گھروں میں جہاں عید کے دن بھی میٹھی چیز میسر نہ ہوگی، اپنا کردار ادا کریں، ورنہ موت اور قبر کی مٹی چھوٹے اور بڑے کو برابر کرو۔ اللہ سے دعا ہے رب العالمین ہمارے عمل کو اپنے فضل سے قبول و منظور فرمائے۔